بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی، جو کہ ہمیں پنجاب کے ایک دور دراز علاقے سے امجد نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں امجد کی سچی آپ بیتی۔ بات اتنی پرانی ہے کہ میں آج بھی جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرا دماغ چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی کافی چھوٹے تھے اور ہمارے اماں ابا عمرے کی غرض کے لیے جا رہے تھے، اور ہم دونوں اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے۔ تو طے یہ پایا کہ ہم دونوں بہن بھائی اپنے ننیال میں اپنے ماموں کے ساتھ رہیں گے، اور پورے خاندان میں صرف میرے ماموں ہی تھے جو کہ ہم دونوں سے بہت لاڈ پیار اور محبت کیا کرتے تھے، جن کا نام ماموں شہزاد تھا۔ اور ہم دونوں بہن بھائی بہت خوش ہو گئے کہ چلو کچھ دن ماموں شہزاد کے ساتھ گزاریں گے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ ماموں کا جو گھر تھا وہ ایک گاؤں میں تھا، اور یہ ایک بہت بڑی پرانے طرز کی حویلی بنی ہوئی تھی۔ میرے ماموں ایک نامی گرامی جاگیردار تھے اور ان کی شخصیت میں ایک رعب تھا، اور ہم دونوں سردیوں کے ایک ٹھنڈے موسم میں گاؤں کی رعنائیوں میں ماموں کے گھر آ پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں ہم دونوں بہن بھائیوں کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا گیا، اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پہلا دن تو سب کے ساتھ واقفیت میں گزر گیا۔ اگلے دن میری بہن اپنی کزنز کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلی گئی، اور میرا شیطانی دماغ اس حویلی کو گھومنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی عجیب سی حویلی تھی جس کے کھلے کھلے کمرے، بڑی بڑی راہداریاں، اور جب لائٹ چلی جاتی تھی تو اس کی تمام کمروں کے روشن دانوں میں دیے روشن کر دیے جاتے تھے، اور آج بھی یہاں پر لائٹ نہیں تھی، اور ایک ملازمہ تمام کمروں کے دیے روشن کرنے لگی۔ اس نوکرانی کی عمر تقریباً 55-60 سال ہوگی، اور میں نے 2-4 ہی کمرے بغور دیکھے تھے۔ میرے شہزاد ماموں نے میرا بستر اپنے کمرے میں لگوا دیا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک چبھن سی تھی میرے دل میں کہ اس حویلی کے لوگ اتنے خاموش، اتنے چپ کیوں ہیں۔ شام ہوتے ہی تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جایا کرتے تھے، اور ہم لوگ شہر میں رہنے والے تھے اور ہم لوگ دیر سے سونے کے عادی تھے، اور یہاں پر بہت گھٹن تھی، صرف خاموشی ہی خاموشی۔ ایسا نہیں تھا کہ تمام لوگ ہی بوڑھے تھے، نہیں، میرے 2 ماموں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، نانا نانی، تمام لوگ گھر میں موجود تھے، لیکن شام کے ہوتے ہی تمام لوگ خاموش ہو جاتے تھے، جیسے کہ شام میں بولنا اس حویلی میں کوئی بہت بڑا جرم ہو۔ میرے شہزاد ماموں وہ بہت ہنس مکھ اور بولنے والے تھے، لیکن شام ہوتے ہی وہ بھی ایسے خاموش ہو جاتے تھے کہ جیسے بولنا بھول جاتے ہوں۔ پہلی رات مجھے بہت انوکھی اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ ہم لوگ پہلے کبھی اس حویلی میں نہیں آئے تھے، ہم لوگ پہلے بھی بہت دفعہ اس حویلی میں آ کر رہ چکے تھے، لیکن یہ عجیب سا ماحول پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا تھا۔ یہ ڈر، خوف اور خاموشی کا راج مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اس کی آواز میں بہت زیادہ درد تھا، اور اس کی آواز میں بہت ہی کرب تھا۔ یہ آواز سن کر میں خوف کے مارے کپ کپا رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے اندر پتہ نہیں کون سی قدرتی طاقت آ گئی، اور میں نے پھر اس آدمی کی آواز کی طرف اس کی مدد کرنے کا سوچا، اور یہ سوچتے ہی میں نے چپل پہنی اور بستر سے اٹھا اور اس چیخ کی طرف دوڑ پڑا، اور کمرے کے باہر نکلتے ہی تمام طرف اندھیرا تھا، لیکن میرا دماغ صرف اس کی مدد کے لیے جانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ مین گیٹ کراس کرنا لازمی تھا اور اندر کا دروازہ مجھ سے نہیں کھلا، اور پھر ایک دم دل خراش چیخ سنائی دی، اور یہ آواز حویلی کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔
اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ چیخ کہیں اندر سے ہی آ رہی تھی۔ یہ حویلی 2 منزلہ تھی اور میرے دماغ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ چیخ نیچے گراؤنڈ فلور سے ہی آئی ہے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر بھی 10 کمرے تھے جو کہ اونچے نیچے بڑے بڑے دروازوں کے ساتھ بند پڑے ہوئے تھے۔ میں بھاگتا ہوا حویلی کے صحن سے ہوتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ اب میرے دائیں طرف 4 کمرے اور بائیں طرف 3 اور سامنے کی طرف 4 کمرے تھے، اور میں یہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ چیخ کس طرف سے آئی ہے، اور پھر اچانک ہی ایک زوردار چیخ سنائی دی جو کہ میرے دائیں طرف کے کمرے سے آ رہی تھی، اور پھر میں بھاگتا ہوا اس طرف دوڑا، اور پھر اچانک میرا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرا دیا اور میں ایک دم منہ کے بل زمین پر آ کر گر گیا، اور پھر گرتے ساتھ ہی میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور میرا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، اور اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا، کہ میں حویلی کی راہداری میں کیا کرنے آیا تھا، جیسے کہ میں نیند سے جاگ گیا ہوں۔ اور پھر صبح ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یہ وقت روز ہی مجھے جگا دیتا تھا کیونکہ اس ٹائم 6:30 بجے میری اسکول کی وین آ جاتی تھی، اور پھر مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ اسکول کی وین اور اسکول، میں تو اس ٹائم ماموں کے گھر پہ ہوں، ابھی میں نے کون سا اسکول جانا ہے، تو بہتر ہے کہ میں کچھ دیر اور سو جاتا ہوں۔ اور پھر مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا اور تمام قصہ ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ کون تھا جو گراؤنڈ فلور کے کمرے میں چیخ رہا تھا، کچھ تو ایسا ضرور ہے جس کی رازداری ہے۔ اور پھر وہ دن شروع ہوا اور گزر بھی گیا، اور شام کے سائے پھیلنے لگے۔ شام ہوتے ہی اداسی، خوف اور ڈر کا مکمل راج تھا اس حویلی کے اوپر۔ درخت، پرندے، انسان، ہر چیز ساکت اور خاموش تھی، اور میرا دل ڈولنے لگا، اور عجیب سا تجسس میرے دماغ میں تھا کہ آخر کیوں ماموں لوگ شام ہوتے ہی ساتھ ہی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک دوسرے سے نا آشنا ہوں۔ اس حویلی میں کل 15 لوگ تھے، اور ایک نوکرانی جو کہ بہت ہی خوفناک بالوں والی، کھچڑی جیسے اس کے سفید لمبے بال اور لال ہونٹ، اور عجیب بڑی سی ویران اس کی آنکھیں، جیسے کہ کوئی چڑیل حویلی میں پھر رہی ہو۔ اور شام ہوتے ہی نہ جانے وہ نوکرانی کہاں سے آ جاتی اور صبح ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اور اس شام بھی کچھ انوکھا ہوا کیونکہ مغرب کے ہوتے ساتھ ہی اس حویلی میں بجلی کا نظام ختم ہو جاتا تھا، اور وہ نوکرانی رات میں اپنے ہاتھ میں ماچس اور دیا لیے تمام کمروں کے دیے روشن کرنے آ پہنچتی تھی۔ وہ ماموں کے کمرے میں کس ٹائم داخل ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ اس کے پاؤں میں پائل تھی جو فطری طور پر اس کے چلنے کی وجہ سے بجنی چاہیے تھی، اور مجھے اس کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دی۔ کمرے میں ماموں اور ممانی تھے۔ میرا بستر ماموں ممانی کے درمیان میں تھا، اور ماموں مجھے شب خیر کہہ کر سو گئے۔ ممانی اپنی چارپائی پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی، اور میں اٹھ کے ممانی کے پاس آ گیا، اور میں نے ممانی سے کہا، ممانی یہاں لائٹ کا کیا مسئلہ ہے کہ بندہ لائٹ ہوتی تو ٹی وی ہی دیکھ لیتا۔ اور ممانی نے مجھے خون خوار نظروں سے گھورا اور منہ سے بولے بغیر مجھے میرے بستر پہ جا کر سونے کا اشارہ کیا۔ اور ممانی کی آنکھیں وہ آنکھیں نہیں تھیں جو کہ ہمیشہ ہی پیار میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھیں، اور مجھے یہ سب بہت عجیب لگنے لگا، اور مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، اور میں آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ ضرور کوئی ایسی انہونی بات ہے کہ جو لوگ یہ سب مغرب کے بعد بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں دبک کر لیٹ جاتے ہیں۔ اور پھر شام اور پوری رات بجلی کا غائب رہنا اور سب کے بدلے ہوئے رویے مجھے بہت ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر نہ جانے رات میں کس پہر میری آنکھ کھل گئی اور دیا جل رہا تھا اور تمام کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ذرا اپنی آنکھوں کو اندھیرے میں دیکھنے کے قابل دیکھا تو میں نے کہ ماموں اور ممانی دونوں ہی اپنے بستر پہ موجود نہیں ہیں۔ ان کو یہ دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ یہ دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے، اور یہ دیکھتے ساتھ ہی میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ اس حویلی میں جو مقناطیسی گردشیں ہیں کیوں نہ میں ان کو گھوموں
اور اس میں جو راز ہے اس کو تلاش کروں۔ اور میں کمرے سے باہر آ گیا۔ حویلی میں مکمل طور پر خاموشی تھی اور اندھیرے کا راج تھا۔ میں نیچے گراؤنڈ فلور پر آ گیا اور میرے دائیں جانب کی راہداری میں میرے دوسرے ماموں ممانی اور ان کے بچے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ شام ہوتے وہ لوگ بھی اسی طرح خاموش ہو جاتے تھے۔ اور دوسری فیملی میری ماموں شہزاد کی تھی، جن کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے، اور ان کی رہائش اوپر کی منزل پر تھی۔ اور پھر میں نے ماموں کو ڈھونڈا کہ ماموں شہزاد کہاں چلے گئے، اور پھر میں نے اپنے دوسرے ماموں کے راہداری کی طرف رخ کیا، کیونکہ میری چھوٹی بہن ان کی بچیوں کے ساتھ ان کی طرف سو رہی تھی۔ اور جب میں ان کے روم میں پہنچا تو ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دیا جل رہا تھا، اور حیرت کا جھٹکا مجھے جب لگا جب کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے، اور میری بہن بھی ان کے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے تیسرے ماموں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں کا منظر بھی ویسے ہی تھا، یہاں بھی تمام لوگ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے خوف کے مارے پسینہ آ رہا تھا اور یہ صورتحال کافی پیچیدہ تھی۔ اور پھر میں اوپر کی جانب بڑھا اور میں سوچ رہا تھا یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے، یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ اور میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی جانب بڑھا تو وہی خوفناک ملازمہ نوکرانی میرے سامنے آ گئی، جس کے کھچڑی زدہ بال، لال آنکھیں اور بے انتہا خوفناک شکل، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی مکاری تھی جو میری طرف دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی، اور مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب بھاری پن تھا کہ جیسے کوئی بوڑھا وجود گرج کے بول رہا ہو، اور اس کی اتنی بھیانک آواز سن کر میرا دل خوف کے مارے ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی باہر آ کر گر جائے گا۔ میں نے اس کو ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ میرے ماموں اور تمام فیملی والے کہاں پر ہیں؟ کوئی بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولی، آؤ میرے ساتھ۔ اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر میرے تیسرے ماموں کے کمرے میں آئی، اور میں نے دیکھا وہاں تمام لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ سو رہے تھے۔ ان سب کو وہاں سوتا دیکھ کر میں اچانک ہی خوف زدہ ہو گیا کہ ابھی تو یہ لوگ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، پھر اچانک یہ لوگ یہاں پر کیسے آ گئے؟ اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ میرے دوسرے ماموں کے کمرے میں لے کر گئی تو وہ سب بھی وہاں اپنے کمرے میں اسی طرح آرام سے سو رہے تھے۔ اور پھر میں اوپر بھاگتا ہوا سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا اپنے شہزاد ماموں کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا وہاں پہ ماموں اور ممانی دونوں بھی آرام سے سو رہے تھے۔ اور پھر جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو صبح کا آغاز اس بات سے ہوا کہ آج ہم ماموں کی زمینوں کی سیر کریں گے، کیونکہ میری چھوٹی بہن ضد کر رہی تھی کہ مالٹے اور آم کے درخت باغوں کی سیر کرنے کو جائیں گے۔ اور پھر میرے ماموں نے ہم لوگوں کو گاڑی تیار کروا کر دی، اور ساتھ میں ہماری چھوٹی ممانی ہمارے ساتھ روانہ کر دی گئیں، کیونکہ چھوٹی ممانی نے اپنے میکے جانا تھا اور ڈرائیور نے پہلے ان کو ان کے میکے چھوڑنا تھا، اس کے بعد پھر وہ ہمیں زمینوں کی سیر کروانے کے لیے لے کے جانے والا تھا۔ اور پھر ماموں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ وہاں پہنچو، میں کچھ اپنا کام نپٹا کے آپ لوگوں سے پہلے ہی زمینوں پر پہنچ جاؤں گا۔ اور حیرت انگیز طور پر رات کے تمام واقعے میرے ذہن سے اس ٹائم ایسے غائب ہو گئے جیسے کہ وہ گزرے ہی نہیں تھے۔ البتہ ایک پراسرار سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس ٹائم 15 سال کا تھا، اور اس ٹائم میرے اندر عقل اور طاقت ایک 30 سال کے انسان کی اور ایک 50 سال کی عمر کے بوڑھے کی عقل میرے اندر موجود تھی۔ اور میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس حویلی کے یہ پراسرار ماحول اور اس کے راز کو ضرور جان کے ہی رہوں گا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میری بہن میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی تھی اور ناسمجھ تھی، لیکن اتنا تو طے تھا کہ اس حویلی میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اور آج بھی وہی اداسی، وہی خاموشی، وہی پراسراریت، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندہ لوگوں کا قبرستان ہو یہ گھر۔ اور اس رات میں نے پھر ایک فیصلہ کیا
کہ آج میں سوؤں گا نہیں، آج میں اس حویلی کے راز کو ضرور جان کے رہوں گا۔ اور اس شام پھر میں نے جلدی ہی اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور سونے کی ایکٹنگ کی، اور پھر رات میں جب وہ بوڑھی خادمہ کمرے میں آئی چراغ جلا کر، وہ کمرے سے چلی گئی اور لائٹ روز کی طرح آج بھی غائب تھی، لیکن اس کی وجہ مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اور میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور میں نے خاموشی سے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور ایک آنکھ کو تھوڑا سا کھول کے رکھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ان لوگوں میں سے کوئی تو حرکت کرے اور وہ اس کمرے سے جائے تو میں پھر اپنا دوسرا قدم اٹھاؤں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے شہزاد ماموں ایک مقناطیسی انداز میں اپنی چارپائی سے اٹھے اور اٹھ کر پھر انہوں نے اپنی بیگم کو اٹھایا اور دونوں ایسے چلتے ہوئے جیسے کہ کوئی ان کو اپنی طرف بلا رہا ہو، دونوں کمرے سے نکل گئے۔ اور مجھے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کے نکلتے ساتھ ہی فوراً اپنی چارپائی سے اٹھا اور ان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ نیچے گراؤنڈ فلور کی سیڑھیاں اترنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور میں نے دیکھا تمام فیملی اپنے کمروں میں سے اسی انداز میں نکل رہی تھی، اور میرے چھوٹے ماموں جن کی بیگم آج صبح ہی اپنے میکے گئی تھیں، نہ جانے وہ کس ٹائم آئی تھیں، اور پھر تمام فیملی، ان کے بچے اور میری بہن بھی اسی طرح ان کے ساتھ تمام کمروں سے باہر آ گئے۔ تمام لوگ روبوٹ کی طرح ایک کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور ایک عجیب سی پراسراریت تھی، اور جیسے ہی وہ لوگ اس کمرے کے پاس پہنچے تو دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا اور تمام لوگ ایک ایک کر کے اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اور میں نے دیکھا جب یہ تمام لوگ کمرے میں چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے وہاں پر پہنچا، اور میں نے دیکھا کہ سب لوگ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے شہزاد ماموں، ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مکاری تھی، اور وہ کرسی کے اوپر بیٹھے تھے اور تمام خاندان کے لوگ زمین پر ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ شہزاد ماموں بولنے لگے کہ میرے بیٹے کو آ لینے دو، پھر اس بچے اور اس بچی کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، جن کے لگتے تھے وہ اس حویلی کے مکین تھے، لیکن اب وہ یہاں پر نہیں رہتے، ان کو بھی انہی کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ میری ٹانگیں خوف کے مارے کپ کپانے لگیں کہ ماموں شہزاد ہمارے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، اور میں سوچنے لگا کہ آخر ماموں ہمیں کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، ماموں ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں، اور جو اس حویلی کے مکین تھے میرے ماموں لوگ، وہ کہاں چلے گئے، یہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمیں مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور میں سوچنے لگا کہ میں اپنی بہن کو اٹھا کر یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن میں کہاں جاتا، اور اچانک ہی پھر مجھے اوپر سے کسی کے اترنے کی آواز آئی، تو میں نے جلدی سے دروازے کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا تو دیکھا اوپر سے ماموں کے دونوں بیٹے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اور وہ دونوں بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے ان کی باتیں سننی تھیں تو میں جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، اور پھر میں نے دروازے کے نیچے سے جھک کر ان کی باتیں سنی۔ شہزاد ماموں کہہ رہے تھے کہ 31 تاریخ تک اس حویلی کے مکینوں کو اسی طرح بے سود اور بے ہوش رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان سب کو ذبح کر دیں گے، ان کا خون پئیں گے اور ان کا گوشت کھائیں گے اور اپنی آزادی کا جشن منائیں گے۔ ابھی ہماری آزادی میں 4 دن باقی ہیں، تم لوگ سب خوب تیاری کر لو، اور اس لڑکے کو بالکل بھی اس بات کا معلوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بچے کے پاس عالم شاہ کا تعویذ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ہر ہتھ کنڈا فضول جا رہا ہے۔ خاموشی سے تم لوگ اپنی تیاری کرو اور کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں چلنا چاہیے، اور پھر اس حویلی پہ قبضہ کر لیں گے اور ہمیشہ کے لیے حویلی ہماری ہو جائے گی اور کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکے گا، اور ہم پھر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے اور تمام شیطانی قوتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ ان کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی، اور 31 تاریخ میں ابھی 4 دن باقی تھے، اور اسی 4 دنوں میں مجھے کچھ کرنا تھا، اور میرے پاس واقعی عالم شاہ کا تعویذ
میرے گلے میں تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے تھے، نہیں تو میں بھی ان سب کی طرح ان کا اسیر ہو جاتا۔ اس تعویذ نے اب تک مجھے ان لوگوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سب شیطان میرے ماموں اور ان کی فیملی کے روپ میں اس گھر میں موجود تھے، اور میرے گھر والے، میرے ماموں، میری بہن، نہ جانے کہاں تھے وہ سب لوگ، لیکن میں نے بھی ٹھان رکھا تھا کہ ان کا حل کچھ نہ کچھ کر کے رہوں گا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں بابا عالم شاہ کی رہنمائی میں کچھ ایسا کروں گا کہ جس سے میں اپنے تمام گھر والوں کو اس مشکل سے آزاد کروا سکوں، لیکن پہلے مجھے بابا عالم شاہ کی خدمات حاصل کرنی تھی۔ اور پھر میں نے جب یہ سوچا کہ میں بابا عالم شاہ سے کیسے رابطہ کروں، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے، جب کوئی موبائل اور ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں یہ تمام واقعہ کاغذ پر لکھ کر صبح شہر جانے والے تانگے والے کو دے دوں گا، اور ان سے کہوں گا کہ وہ بابا عالم شاہ کو میرا یہ رکا دے دیں۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے تمام واقعے کاغذ کے اوپر لکھ کر صبح جا کے تانگے والے کو، جو کہ بابا کے پاس ہی جا رہا تھا، اس کو دے دیا۔ اور پھر وہ 29 تاریخ تھی جب رات کو مجھے کسی منصوبے کے بارے میں پتہ چلا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ماموں کا ہم شکل کمرے میں سے اٹھا اور وہ باہر کی طرف چلا گیا، اور میں نے بھی فوراً ہی اس کا پیچھا لیا، اور وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جا رہا تھا تو میں نے بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے سیڑھیاں اترنا شروع کر دی، اور وہ چلتا ہوا راہداری کے سب سے آخری والے کمرے کے پاس جا کے رکا، اور اس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس نے دروازہ نہیں بند کیا، تو میں بھی اس کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ کمرے میں جا کر ایک بڑی سی الماری کو ایک ہاتھ سے سائڈ پہ کر رہا تھا، اور پھر اس نے نیچے ایک جالی رکھی ہوئی تھی جس کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور وہ نیچے تہہ خانے کی طرف اتر گیا، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں جلدی جلدی اترنے لگا، اور نیچے جا کر ایک کونے میں کچھ دیے جل رہے تھے، اور اس کی روشنی میں وہاں پہ تمام لوگوں کو بخوبی جان سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے سارے اپنے تھے، میرے ماموں، میری نانی، سب لوگ میرے اپنے تھے، اور سب وہاں پہ بے سود پڑے ہوئے تھے۔ اور مجھے یہ دیکھ کے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا کہ میرے اپنے یہاں اس طرح بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور میں اپنے ماموں شہزاد کے ہم شکل کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چل رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں بابا شاہ عالم کا دیا ہوا تعویذ کا پانی تھا، جو کہ میں نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا، کیونکہ میرا کام تانگے والے نے ایک دن میں ہی کر دیا تھا۔ وہ اسی شام مجھے چوراہے پہ ملا تھا۔ اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، پیارے بیٹے، تم نے جس بھی قسم کے حالات کا تذکرہ میرے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے تمہیں میں یہ تعویذ بھیج رہا ہوں۔ اس تعویذ کو تم عام پانی میں حل کر کر اپنے ماموں، گھر والوں اور سب کے اوپر ڈال دینا، اور جیسے ہی تم ان سب کے اوپر یہ پانی ڈالو گے تو وہ فوراً ہی شیطانی عمل سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ ایک دفعہ جب کسی کے اوپر شیطانی عمل ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس کی لپیٹ میں نہیں آ سکتا۔ اس تعویذ کے اثر سے وہ لوگ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میرے بیٹے، تم حوصلہ اور ہمت رکھنا، کیونکہ ہم لوگ اشرف المخلوقات، شیطانی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ یہ سب کام کرنا۔ میں خود تمہاری مدد کو آ پہنچتا، لیکن میں ایک مخصوص چلے میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ تعویذ بھیج رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس آزمائش میں پورے اترو گے۔ اور میرے شہزاد ماموں کا ہم شکل وہاں ان کے پاس بیٹھا، آنکھیں بند کر کے کچھ منہ میں بڑبڑا رہا تھا، اور میں نے یہ موقع غنیمت جانا، اور میرے ہاتھ میں جو پانی تھا میں نے اپنے ماموں، ممانی، ان کے بچے، نانی اور سب پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ماموں، ممانی، تھوڑی سی حرکت ان میں آئی، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگوں کو ہوش آ گیا، اور میرے ماموں نے مجھے اندھیرے میں پہچان لیا، اور ماموں نے اٹھ کے ساتھ ہی تہہ خانے کی لائٹ آن کر دی، اور میں نے کہا کہ بجلی موجود ہوتی تھی، یہ شیطان لوگ اس بجلی کو جان بوجھ کر بند کر دیتے تھے۔
کیونکہ اندھیرا جو ہے وہ شیطان کی پناہ گاہ ہے۔ شیطان روشنی سے بہت گھبراتا ہے۔ اور لائٹ کے جلتے ساتھ ہی جو ماموں کا ہم شکل تھا اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخنے چلانے لگا اور کمرے میں بہت زیادہ شور ہو گیا۔ میرے ماموں نے میرے ہاتھ سے تعویذ کا پانی لے کر اس کے چاروں طرف ڈال دیا اور اس کا ایک حصار بنا دیا، اور کمرے میں ایک آگ سی جل بھڑک اٹھی، اور پھر ہم سب لوگ تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی تھی پورے حویلی میں، اور میرے دوسرے ماموں اور ممانی جو دوسرے کمروں میں سوتے تھے ان کے کمروں میں سے بھی ایک کالے کلر کا مادہ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پوری حویلی ایک بدبودار اور ہیبت ناک اس سے پھیلی ہوئی تھی۔ بدبو ہی بدبو پوری حویلی میں تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی میں چیخ و پکار اور نہ جانے کیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور پھر اگلے دن ہم لوگوں نے نوکروں کے ساتھ مل کے تمام حویلی کو صاف ستھرا کیا، اور اس میں بہت بڑی قرآن خوانی کروائی گئی اور غریبوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اور اس حویلی میں ایک جو پراسراریت، خاموشی اور ہیبت ناک جو تھی وہاں پر خاموشی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اور میرے ماموں، میری نانی، میری ممانیاں سب لوگ بہت خوش تھے۔ سب مجھے کہہ رہے تھے تم نے جو کیا ہے وہ کوئی بڑا بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سب لوگوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ اور پھر ہم لوگوں کو اس شیطانی عمل سے، جنات سے چھٹکارا مل گیا تھا، اور حویلی میں وہی رونق، وہی خوشیاں، اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور پھر میرے اماں ابا بھی عمرے سے واپس آ گئے، تو پھر میرے ماموں اور میری نانی نے تمام واقعہ اماں ابا کو سنایا، اور میری امی اور میرے ابو نے بھی اس چیز کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ سب خیر و عافیت سے تھے۔ تو یہ تھی امجد کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کچی بات کی طرف۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔